الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 19 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں بڑے ہی احسن انداز میں کفار مکہ کو سمجھایا گیا تھا اور سابقہ اقوام میں سے قوم عاد اور قوم ثمود کے انجام کو بیان کیا تھا۔ اب قیامت کے عذاب کا بیان کر کے اور قیامت کے دن کا بیان کر کے کفار مکہ کو اور لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور یاد کرو جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف ہانکے جائیں گے تو ان کے پہلوں کو روک لیا جائے گا تاکہ بعد والے ان سے آ ملیں، یہاں تک کہ جب بعد والے پہلوں کے پاس آ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں سب ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ یہ قیامت کا منظر بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن کون ہیں؟ کفار، جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے یا خدا کے دین پر ایمان نہیں رکھتے، تو ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ پہلا گروہ ہانکا جائے گا، اسے چلایا جائے گا جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، اور اسے آگ کے قریب پہنچ کے روک دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جو پچھلے گروہ ہیں وہ بھی عامل ہیں، یعنی کفار کا ایک گروہ آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، یوں جب سارے جمع ہو جائیں گے تو پھر انہیں آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اور وہاں پر جب یہ سب جمع ہو جائیں گے، جب یہ سارے پچھلے اگلے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے بدن کی کھال سب ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ آنکھ بتائے گی اس نے کیا برے عمل کی، کان بتائیں گے انہوں نے کیا برا سنا، اور بدن کی کھال بتائے گی کہ کن کن گناہوں کا ارتکاب کیا۔ یہ ان کے اعضاء ہی، یعنی ان کا بدن ہی ان کے خلاف گواہی دینے لگے گا۔ تو جب یہ ماجرا ہوگا کفار حیران و پریشان ہوں گے کہ یہ کیا، ہمارے بدن کے اعضاء ہی ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ تو اب وہ اپنے بدن کی طرف متوجہ ہو کے کہیں گے، اپنے بدن کی کھال کی طرف متوجہ ہو کے کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور وہ لوگ اپنی کھالوں سے کہیں گے، اپنے بدن کی جلد سے، اسکن سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو وہ بدن کی جلد کہیں گی ہمیں اس اللہ نے بولنے کی قوت بخشی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، اور اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اپنے بدن کی کھالوں سے کہیں گے کہ تم کیسے بولنا شروع ہو گئے، کیونکہ بولتی تو زبان ہے، ایسا تو نہیں کہ آدمی کے بدن کے اعضاء بولیں۔ تو وہ حیران ہو کے اپنے بدن کی کھال سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ تم کیوں بولنے لگ گئی، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دے دی؟ تو وہ کھالیں جواب دیں گی کہ ہمیں اسی خدا نے قوت گویائی عطا فرما دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ جو زبان کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے وہ بدن کے باقی اعضاء کو بھی دے سکتا ہے۔ جیسے یہ تو بالکل حقیقت ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان کو قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ بولتی، ورنہ زبان ہوتی ہے لوگ بول نہیں سکتے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ زبان کو بولنے کی قوت دے سکتا ہے اسی طرح باقی اعضاء کو بھی دے سکتا ہے، ہاتھوں کو بھی۔
بولنے کی قوت دے سکتا ہے، پاؤں کو بھی دے سکتا ہے، بدن کے ایک ایک رونگٹے کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ تو اصل تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ ہے۔ تو وہ کھال وہی جواب دے گی کہ ہمیں اس خدا نے، اس اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی جس نے ہر شے کو قوت گویائی بخشی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس میں بھی وہ جو قدرت کا ماقبل میں بیان ہوا، تو یہ اسی بیان کے ساتھ ہی ایک بات کو سمجھا دیا گیا کہ جو خدا زبان کو بولنے کی قوت دیتا ہے اور آنکھ کو دیکھنے کی طاقت دیتا ہے اور کانوں کو سننے کی طاقت دیتا ہے، تو جس کی قدرت جیسا چاہتی ہے ویسا اظہار فرما دیتی ہے، تو بندے کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے اندر کیا استحالہ ہے اور کیا اس کے اندر عدم امکان ہے اور کیا اس کے اندر مشکل ہے۔ اب اس کے بعد پھر مزید ایک اور بات یہاں پر کہی جا رہی ہے، اور وہ بات یہاں پر تو کفار کے اعتبار سے ہے، لیکن ہمیں بھی اس کے اوپر غور کرنے کی بہت زیادہ حاجت ہے۔ اور یہ جو گفتگو ہے یہ قیامت کے دن کی ہے، جو گفتگو ہے وہ یہاں پر وہ قیامت کے دن کی ہے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفار کو کیا کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور تم اس بات سے نہیں چھپ سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں، لیکن تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا، اور یہ تمہارا وہ گمان تھا جو تم نے اپنے رب پر کیا، اسی گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا، تو اب نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ کیا فرمایا گیا؟ ایک بات تو یہ فرمائی کہ یہ جو قیامت کے دن تمہارے اعضاء نے، تمہارے کانوں نے، تمہاری آنکھوں نے اور تمہارے بدن کی کھالوں نے تمہارے خلاف گواہی دینی ہے، تم اس سے بچ سکتے ہی نہیں تھے، اس سے چھپ ہی نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تمہارے اعضاء سے گواہی لینی تھی، لہذا تم اس سے بچ ہی نہیں سکتے تھے، چھپ ہی نہیں سکتے تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت سے ہمارے اعمال کو جانتا ہی نہیں۔ اب اس کی کئی صورتیں انہوں نے اپنے دل میں بنائی ہوئی تھی۔ وہ لوگ کہ جو خدا کو مانتے ہی نہیں کہ خدا کا وجود ہے، تو جب خدا کا وجود نہیں مانتے تو صفات کہاں مانیں گے؟ جب ذات ہی نہیں مانی تو صفات کیا مانیں گے؟ بعض وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ بھئی اونچی آواز سے بولیں تو خدا ہماری باتیں سن لے گا، بہت آہستہ بولیں گے تو نہیں سنے گا۔ تو یہ بھی اپنی جہالتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان تھے، عقیدہ نہیں، ظن، جو سچا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ نہیں، جو تمہارے غلط گمان تھے، جو تم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اندازہ غلط لگایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اونچی آواز کو سن لیتا ہے، آہستہ آواز کو نہیں سنتا، یا اور مختلف طرح کی چیزیں اپنے ذہن میں رکھی ہوئی تھی، تو یہ تمہارے گمانوں نے ہی تمہیں ہلاک کر دیا۔ کیونکہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان ہوتا تو پھر اس کے تقاضوں پر عمل کرتے، اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتے تو پھر گناہوں کے اندر اور کفر و شرک میں نہ پڑتے ہیں۔ اور یہاں پر جو بات بیان کی ہے یہ بڑی توجہ طلب ہے کہ یہاں تو کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان رکھا کہ وہ تمہاری بعض باتوں کو نہیں جانتا، اور اس گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا، اس گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ تو کہ جب ذہن میں یہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہماری بعض باتوں کو جانتا دیکھتا، تو تنہائی میں تم نے گناہ کیے، آہستہ آواز کے اندر، خلوت کے اندر تم نے بہت سارے برے کاموں کا ارتکاب کیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافروں کو تو اس بد اعتقادی نے مروا دیا، لیکن ہم مسلمان تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ کافروں نے تو یہ کہا کہ کچھ جانتا کچھ نہیں جانتا۔ اس عقیدے کی وجہ سے انہوں نے
گمراہی اختیار کی اور گناہوں میں ڈوب گئے، لیکن ہم مسلمان تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے، تو پھر ہم کیوں گناہ کرتے ہیں؟ اور ہم گناہوں کے اندر کیوں ڈوبے رہتے ہیں؟ تو یہ ایک بڑا سوال ہے کہ اس عقیدہ صحیحہ کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، دیکھتا ہے، اس عقیدہ صحیحہ کا تقاضا یہ ہے کہ پھر بندہ گناہ نہ کرے، کہ جب پتہ ہے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں جلوت ہے یا خلوت ہے، مجلس ہے یا تنہائی ہے، دن ہے یا رات ہے، لوگ ہیں یا نہیں ہیں، میرا جو بھی عمل ہے خدا جانتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس اعتقاد کے، اس عقیدے کے ہوتے ہوئے تو گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود جو بندہ گناہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو اس عقیدے کو کما حقہ اس نے اپنے دل میں جمایا نہیں، جسے استحضار کہتے ہیں، کہ یہ عقیدہ دل میں ہو اور مستحضر بھی ہو، یاد بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے بزرگان دین نے اس طرح کے جملوں کو بطور مراقبہ کے اسے بیان فرمایا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس جملے کو بار بار دہرایا جائے، ذہنوں میں بٹھایا جائے، دل کے اندر جگہ دی جائے، تو پھر بندہ گناہوں سے بڑی آسانی سے بچ جاتا ہے، کہ جب بار بار اس بات کو یاد کرتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہوتا ہے، خدا کی عظمت بھی یاد آتی ہے، اور خدا کی تعظیم کی خاطر بھی وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر کافروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی، الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا خدا سب کچھ جانتا ہے۔ تو جب یہ عقیدہ ہے تو اس کا ظہور ہمارے اعمال سے بھی ہونا چاہیے، دل میں اعتقاد یقیناً ہے، لیکن اس کا تقاضا ہے کہ ہمارے اعمال سے بھی اس کا اظہار ہو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، پھر اگر وہ لوگ، وہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا عقیدہ رکھتے تھے اور کافر تھے، فرمایا پھر اگر وہ صبر کریں، عذاب پہ صبر کریں، تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ رجوع کرنا چاہیں تو کوئی ان کا رجوع نہیں مانا جائے گا۔ دو صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ کافر جہنم کے اندر یہ سوچ لیں کہ بھئی یہاں سے تو نکلنا نہیں ہے، اب صبر ہی کر لو۔ جب مصیبت ہے، مصیبت میں دو طرح کے رویے ہیں نا، آدمی یا تو مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یا کہتا ہے کہ مصیبت نے تو ٹلنا نہیں ہے، لہذا ہم ہی صبر کر لیتے ہیں۔ تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کو ریلیف مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، کہ یا تو مقابلہ کر کے ٹال دیتا ہے مصیبت کو، اور یا پھر یہ ہے کہ صبر کو اختیار کر لیتا ہے تو مصیبت کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں چیزوں ہی کی تردید فرما دی، فرمایا جہنم کے اندر ان میں سے کوئی شے بھی ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ جہاں تک عذاب کا ٹلنا ہے تو مقابلہ کر کے تو ٹل نہیں سکتا، کہ خدا سے مقابلہ کریں اور عذاب کو ہٹا دیں، یہ تو خود کافروں کے بھی ذہن میں نہیں آئے گا کہ ہم یہ والی حرکت کریں۔ تو کیا ہوگا؟ ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ عذاب ٹلنے کی صورت یہ ہے کہ ہم خدا سے معافی مانگ لیں، ہم خدا سے معافی مانگ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ معافی مانگنا چاہیں گے تو معافی کوئی نہیں، لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عذاب نے ٹلنا تو نہیں۔ اب دوسری صورت ہے کہ جب ٹلنا نہیں ہے تو خود ہی صبر کر کے بیٹھ جائیں، تو فرمایا کہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کہ جہنم کا عذاب وہ شے نہیں ہے جو صبر کی وجہ سے آسان ہو جائے، جو صبر کی وجہ سے ہلکا ہو جائے، جو صبر کی وجہ سے قابل برداشت ہو جائے، ایسا نہیں۔ تو فرمایا اگر وہ صبر کریں تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور وہ آگ جو ٹھکانہ ہے وہ کبھی بھی اپنے اندر کچھ وہ نرمی اور کچھ ریلیف نہیں لے کے آئے گا، آرام نہیں لے کے آئے گا، وہ آگ آگ ہی ہے اور وہ عذاب پہنچاتی رہے گی۔ اور جہاں تک رجوع کا تعلق ہے کہ یہ کہیں کہ ہم توبہ کر لیں، ہماری توبہ قبول ہو جائے، تو فرمایا ایسا بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا وہ سبب بیان کیا جس کی وجہ سے دنیا میں یہ گمراہ ہوئے۔ وہ کیا تھا؟ ارشاد ہوا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ
فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ اور ہم نے کافروں کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے تو انہوں نے ان کے لیے ان کے آگے اور ان کے پیچھے کو خوبصورت بنا دیا۔ ان پر وہ بات پوری ہو گئی جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر ثابت ہو چکی ہے، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ یہاں پر کئی باتیں ارشاد ہوئیں۔ پہلی بات فرمائی کہ ہم نے کافروں کے لیے شیاطین میں سے کچھ ساتھی مقرر کر دیے، شیطانوں میں سے کچھ ساتھی مقرر کر دیے۔ اب وہ شیاطین بطور وسوسہ کے کیا کرتے تھے؟ اچھا، پھر اسی طرح دنیا میں گمراہ کرنے والے دوست وہ ان کے اوپر مسلط ہو گئے، جن کی صحبت میں یہ بیٹھتے تھے، جن کی باتوں کو ترجیح دیتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ وہ ان کے لیے دنیا کی لذات و خواہشات جو ان کے آگے ہیں، لذات اور خواہشات، اسے خوبصورت بنا کے پیش کرتے تھے، اور جو ان کے پیچھے ہے یعنی آخرت کا انکار، اسے بھی خوبصورت بنا کے پیش کرتے تھے۔ وہ کیسے؟ وہ یوں کہ شیطان کافر کے دماغ کے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور کافروں کے جو اور شیاطین کے جو انسان ساتھی ہیں، جو انسانوں کے اندر بھی شیاطین والے وسوسے ڈالنے والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو دنیا اور دنیا کی وسعت اور دنیا کی عظمت دل میں بٹھاتے ہیں، دنیا کی یہ کیا بات ہے، دنیا میں یہ لذتیں، وہ لذتیں، یہ خواہشات، وہ خواہشات، اسے ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ آدمی انہی لذات میں ڈوب جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی اگر کسی برائی میں مبتلا ہے، مثلا ایک آدمی نے ایک فلم دیکھی، اب وہ فلم کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے دوستوں کو آ کے بتاتا، ارے بھائی کیا فلم ہے، دیکھو صحیح بات ایک مرتبہ، کیا شارٹ ہیں اس میں، کیا جناب ڈانس ہے اس کے اندر، کیا گانے اس کے اندر۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اس لذت نفسانی کو خوبصورت بنا کے پیش کر رہا ہے، شیطان دل میں ڈالتا ہے، اور یہ جو دنیاوی دوست ہوتے ہیں وہ شیطان کے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں اپنی زبان کے ذریعے۔ تو اب اس طرح کے دنیاوی جو دوست ہیں وہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں اور اسے تباہی میں ڈال دیتے ہیں، اس کے سامنے لذات کو خوبصورت بنا کے۔ کسی کلب سے ہو کے آئے جہاں پر ڈانس تھا، ناچ تھا، اور فحاشی تھی، عیاشی تھی، بے اریانی تھی، بے حیائی تھی، وہ آ کے اسے بڑا بنا سوار کے پیش کریں گے، ارے جی مزہ ہی آ گیا، کیا کلب ہے، کیا فلاں ہے اس میں، ایسی ڈانسر، یہ گانا، یہ سہولیات۔ اب وہ اس طرح بنا کے پیش کرتے ہیں تو اب سننے والا وہ تو پاگل ہو جائے گا، تو سننے والا پیچھے دیوانہ، وہ اچھا اب میں بھی چلو، مجھے بھی لے کے جانا یار آئندہ۔ تو یہ کیا ہے کہ دنیا کی لذات و خواہشات کو شیاطین نے اور ان کے یہ جو دنیا میں کارندے ہیں انہوں نے خوبصورت بنا کے پیش کر دیا۔ اچھا، آخرت کا انکار، آخرت کا انکار اس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ جو کفار ہیں، دہریے ہیں، تو وہ ایسا آخرت کے انکار کے اوپر اتنے جذباتی دلائل دیں گے کہ جو دہریوں کی صحبت میں بیٹھنے والا، خدا اور آخرت کے منکروں کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے، تو اس کا دماغ اتنا خراب ہو جاتا ہے، بول دیتا ہے جی ساری کائنات ایسے ہی چل رہی ہے، یعنی میری گاڑی تو میرے بغیر نہیں چلے گی لیکن کائنات ساری ویسے ہی چل رہی ہے۔ تو اب آخرت کا انکار بھی ان کے لیے خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے ان کے ان دنیاوی ساتھیوں کا کردار، اور شیاطین کے ان کے دل و دماغ میں وساوس کے جو بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس پر ہمیں یوں غور کرنے کی حاجت ہے کہ ہمارے قرب و جوار میں جو ہمارے جان پہچان والے ہیں، تھوڑا سا ان پر غور کریں کہ وہ ہمیں کس شے کی طرف راغب کرتے ہیں، فلموں کی طرف، ڈراموں کی طرف، لبرلزم کی طرف، سیکولرزم کی طرف، دین سے آزادی اور دین سے دوری کی طرف، روشن خیالی کے نام پہ اسلام دشمنی کی طرف، دہریت کی طرف، انکار خدا کی طرف، انکار آخرت کی طرف، آخرت سے غفلت کی طرف، برائیوں اور گناہوں کی طرف۔ کیا ہمیں اس طرف مائل کرنے والے ہیں جو ہمارے پاس پڑوس میں ہیں اور ہمارے قرب و جوار میں ہیں اور جن کی ہم گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں وہ،
یا پھر ہمارے دوست اچھے ہیں، کیونکہ یہ جو دنیا کے اندر اس طرح ہمارے ارد گرد جو گھومنے والے ہیں، پھرنے والے ہیں، یا جن کے ساتھ ہم گھومنے والے ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دین ایمان برباد کر دیں یا ہمارے اعمال کو برباد کر دیں، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ خسارہ پانے والے تھے، نقصان اٹھانے والے تھے۔ اب اس کے بعد کافروں کا ایک اور رویہ بیان کیا ہے، وہ کیا ہے کہ قرآن سنتے وقت وہ شور مچاتے تھے، کیوں؟ تاکہ قرآن سنا نہ جائے، نہ ان کے کانوں میں قرآن کی آواز جائے، نہ دوسروں کے کانوں میں قرآن کی آواز جائے۔ تو اب اس بری حرکت کا پھر انجام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اور کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو اور اس کی تلاوت کے وقت فضول شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یہ کفار مکہ کا طریقہ تھا کہ قرآن پاک کے بارے میں چونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا اور انہوں نے وہ دیکھتے بھی تھے کہ قرآن پاک اتنی پر تاثیر کتاب ہے کہ جب اس کی تلاوت ہوتی ہے تو دل ہل جاتے ہیں، دماغوں کو قرآن جھنجھوڑ دیتا ہے، روح کے اندر بیداری پیدا کرتا ہے، سننے والا اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اب لوگوں کو اس کے قریب آنے سے روکنے کا طریقہ کیا تھا؟ یا تو پہلے ہی بول دیتے کہ بھئی یہ نہ سننا، یہ تو جادو ہے، شاعری ہے، کہانت ہے، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اگر قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے تو شور مچانا شروع کر دو تاکہ کوئی سن ہی نہ سکے، نہ وہ صحیح طرح سنے اور نہ اس کے اوپر اثر۔ تو یہ کافروں کا طرز عمل تھا، اور آج بھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ کئی جگہ پر جو جنونی قسم کے کافر ہیں وہ مسجدوں کے قریب شور کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کے وقت شور مچاتے ہیں تاکہ لوگ سن نہ سکیں۔ یہ تو کہ کافروں کا معاملہ، لیکن تھوڑا سا یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی جان بوجھ کے تو نہیں کہ قرآن کی معاذ اللہ مخالفت میں ایسا کریں، لیکن اپنی بد عملی اور بد کرداری کی وجہ سے بعض اوقات ایسی چیز پائی جاتی ہے۔ مسجد کے ساتھ والے گھر میں گانے باجے کی آوازیں چلتی ہیں اونچی آواز سے، مسجد والے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، ایک جگہ نہیں کئی جگہ، کہ مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے اور باہر جو ہے وہ ساتھ والے گھروں کے اندر جو ہے اونچی آواز سے جو ہے وہ گانے چل رہے ہیں اور اونچی آواز سے جو ہے وہ فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں۔ مسلمان کہلانے والے، مسجدوں کے ساتھ رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ قرآن کی تلاوت کے وقت بظاہری وہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں جو کافروں کا ہے۔ اسی طرح مسجد کے باہر جو ہے کار میں گزرے، کار کے اندر وہ لگایا ہوا میوزک لگایا ہوا اور وہ زور شور سے جناب ڈسکو قسم کا میوزک اور جو ہے وہ پاپ میوزک چلایا ہوا، اور اس سے کوئی خدا کا خوف نہیں ہوتا اور اسے کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی کہ مسجد ہے، لوگ قرآن کے اندر پڑھتے ہیں، نماز کا وقت ہے، لوگ قرآن سنتے ہیں تو میری وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح گلی محلوں کے اندر جو گاڑیاں چلاتے ہیں اور یا گلی محلوں میں بلند آواز سے جو ہے وہ گانے چلا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ خاص طور پہ شادی وغیرہ کا موقع ہوتا ہے، اس کے اوپر رات کو جو ہے وہ جو میوزک بجتا ہے رات کے 2-3 بجے تک اور جو فحش قسم کے مجروں والے گانے سنائے جاتے ہیں، تو کیا وہاں پر پاس پڑوس کے اندر کوئی مسلمان گھر ایسا نہیں ہوتا؟ آپ سوچیں کہ کیا پاس پڑوس میں ایسا مسلمان گھر نہیں ہوتا کہ جس میں تلاوت ہو رہی ہے، جس میں نماز پڑھنے والے ہو؟ لیکن کیا مجال ہے کہ ان لوگوں کو پرواہ ہو، اپنی شادی کی خوشی کے اندر وہ والی حرکتیں کرنے پہ اتر آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بیان کی۔ تو یہ اولاً تو موسیقی اور گانا باجا یہ ویسے ہی سننا سنانا سب حرام ہے، لیکن کم از کم اتنا تو خیال کریں کہ کیا اس کی وجہ سے لوگوں کے قرآن پڑھنے میں سننے میں کوئی خلل تو نہیں آتا؟ مجھے اپنا ذاتی تجربہ ہے، ہماری گلی کے اندر شادی تھی، تقریباً 8 سے 9 دن تک بلا ناغہ 4 سے 5 گھنٹے رات کے 2-3 بجے تک موسیقی چلتی تھی، گانے چلتے تھے، اور کیا مجال ہے کہ اس کے اندر کچھ جو ہے وہ پڑھا جا سکے، کچھ سنا جا سکے؟ نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ قرآن پاک پڑھ سکیں۔ حالانکہ مثال کے طور پہ مجھے تو کام کرنا ہوتا تھا، تفسیر کا کام تھا، قرآن پاک کے اوپر کام کرنا ہوتا تھا، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے میں کر نہیں سکتا تھا
اب ان لوگوں کا عمل کیا تھا یہ آپ سمجھ جائیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا، تو اس پر بڑے غور کی حاجت ہے کہ ہمارا عمل کیا ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اب جو اس طرح کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کس قدر شدید وعید بیان فرماتا ہے، اب وہ ذرا سنیں۔ ارشاد فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ تو بے شک ضرور ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے، اور بے شک ہم انہیں ان کے برے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ آگ ہے، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ وہ ہماری آیتوں کا جان بوجھ کر انکار کرتے تھے۔ یہ ان کی سزا، فرمایا کہ شدید عذاب چکھائیں گے، برے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمن ہیں، ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ ہماری آیتوں کے انکار کی سزا ہے۔ اچھا، اب جیسے ابھی میں نے پہلے عرض کیا، دنیا میں دوست ہوتے ہیں یا شیاطین ہوتے ہیں کہ جو بندے کے اوپر مسلط ہوتے ہیں اور اس کے دل و دماغ میں وسوسے ڈالتے ہیں، یا دنیاوی دوست ہوتے ہیں یا دنیاوی لیڈرز اور بڑے ہوتے ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کا انجام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ۔ اور کافر کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں جنوں اور انسانوں کے وہ دونوں گروہ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تاکہ آج ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالیں، تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ جو دنیا میں کسی کی وجہ سے گمراہ ہونے والے لوگ ہیں جو بڑی تعداد میں ہوں گے، وہ کیا کہیں گے کہ اے اللہ، ہمیں شیاطین نے بھی گمراہ کیا جن کا تعلق جنات سے تھا، اور ہمیں انسانوں نے بھی گمراہ کیا جن میں کوئی ہمارا استاد تھا، یا ہمارے ماں باپ تھے، یا ہمارے خاندان کے بڑے تھے، یا ہمارے گلی محلے کے لوگ تھے، یا ہمارے جو ہے وہ قومی لیڈر تھے۔ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہوں نے ہمیں ایمان سے دور رکھا، انہوں نے تیری نافرمانی میں ڈالا۔ تو اے اللہ، جنوں اور انسانوں کے ان دونوں گروہوں کو ہمیں دکھا سے کیا مراد ہے؟ دکھا اس معنی میں کہ اے اللہ ہمارے حوالے کر دے، جنہوں نے دنیا میں ہمیں گمراہ کیا یہ ہمارے حوالے کر دے۔ کیوں؟ تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالیں، ان سے چن چن کے بدلے لیں، انہیں ذلیل و رسوا کریں، اپنے پاؤں کے نیچے ان کو رون ڈالیں، اور یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں سے ہو جائیں۔ تو یہ جو دنیا کے اندر گمراہ ہوئے دوسروں کی وجہ سے، اگرچہ دنیا کے اندر تو ان کو بڑا اپنا دوست، یار اور نہ جانے کیا کیا کہتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن جب جہنم میں ان کی دوستی کا انجام دیکھیں گے تو پھر کہیں گے کہ اے اللہ بس ہمارے حوالے کر دے، ایک مرتبہ یہ جن اور انسان جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہمارے حوالے کر دے، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالیں گے۔ تو یہ جہنم کے اندر عذاب ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ وہاں سے پہلے دنیا میں سدھرا جائے، دنیا کے اندر یہ آدمی سمجھ جائے کہ ایسے دوستی نہ بنائیں کہ جو اسے گمراہ کریں، جو اسے گناہوں کا راستہ دکھائیں، جو اسے بے دینی کا راستہ دکھائیں، جو اسے لبرلزم اور سیکولرزم کی طرف لے کے جائیں، جو اسے یہ نہ کہیں کہ اسلام پرانا ہے اور اسلام دقیانوسی ہے اور اسلام تو 1400 سال پرانا ہے۔ جو اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں، اگر دنیا میں ہی ان سے دور رہ لیا جاتا تو قیامت کے دن پھر جہنم کے اندر یہ جملے تو نہ کہے جاتے۔ اسی طرح جو گناہوں میں ڈالنے والے ہیں، فلموں کی طرف، ڈراموں کی طرف لے جانے والے ہیں، اگر دنیا میں ہی ان سے بچ جاتے تو یہ والا انجام تو نہ ہوتا۔ اب یہاں تک تو بیان ہوا کافروں کا، کہ کافروں کا اور ان کے ساتھیوں کا معاملہ کیا ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کا بیان فرماتا ہے، اور اہل ایمان بھی کون؟ کہ
جو ایمان لائے اور اس پر ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کو کیسا صلہ عطا فرمائے گا اور ان کے ساتھ کیسا معاملہ فرمائے گا، تو یہاں پر اس کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ایسوں پر فرشتے اترتے ہیں کہتے ہوئے کہ اے لوگو تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اس جنت پہ خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ آیت مبارکہ بہت خوبصورت، بہت پیاری اور بہت ہی بشارتوں اور خوشخبریوں کو اپنے اندر سمے ہوئے ہیں۔ لوگ کون ہیں جن کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، تو اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکا دیا، اپنے آپ کو خدا کی بندگی اور اطاعت کے سامنے سرنڈر کر دیا، جھکا دیا۔ اب جو خدا نے ماننے کا فرمایا وہ مانا، جس شے سے خدا نے انکار کا کہا اسے انکار کر دیا، جو خدا نے کرنے کا کہا وہ کیا، جس سے بچنے کا کہا اس سے رک گئے۔ تو گویا ربنا اللہ اس کہنے میں سب کچھ آ گیا، اس کہنے میں سب کچھ آ گیا کہ جو اللہ پر ایمان لائے ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، ثابت قدم رہے۔ اور یہ جو ان کا ایمان لانا ہے اور ان کا اس پر ثابت قدم رہنا ہے وہ اس کے تقاضوں کے ساتھ، کہ ایمان باللہ کا تقاضا ہے کہ جن جن چیزوں پر خدا ایمان کا حکم دے ان پر بھی ایمان لائے جائے، جو چیزیں کرنے کا خدا حکم دے وہ کی جائیں، جن سے منع کر دے اسے بچا جائے۔ تو اب پھر جو اس کے اوپر استقامت دکھائیں، استقامت ایمان پر بھی، اعمال صالحہ پر بھی۔ ایمان پر استقامت جیسے صحابہ کرام نے دکھائی، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سمیہ اور دیگر صحابہ کرام کہ جن کو اسلام قبول کرنے کی پاداش میں کیسے کیسے تکالیف اور مصائب اور عذاب سے گزرنا پڑا، تکالیف سے گزرنا پڑا۔ کسی کو جو ہے وہ تپتی ریت کے اوپر گھسیٹا گیا، کسی کو جو ہے وہ گرم ریت کے اوپر لٹا کے سینے پہ پتھر رکھے گئے، کسی کو زخمی کیا گیا، کسی کو جان سے مار دیا گیا، لیکن وہ ثابت قدم۔ ثم استقاموا کا جو عملی مظاہرہ ہے انہوں نے کر کے دکھایا، اور استقامت وہ دکھائی کہ سن کر دلوں میں استقامت پیدا ہو جائے۔ تو جنہوں نے ایمان پر استقامت دکھائی، اسی طرح پھر اعمال صالحہ، یہ نہیں ہے کہ ایک دن نماز پڑھ لی دوسرے دن چھوڑ دی، ایک سال روزے رکھ لیے اگلے سال چھوڑ دیے، ایک سال زکوٰۃ دے دی اگلے سال تھوڑی سی کم کر دی، تو ایسا نہیں، بلکہ اعمال صالحہ کے اوپر استقامت۔ خدا کا حکم ہے یہ کرنا ہے سو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، جس عبادت کا خدا نے حکم دیا وہ کرنی ہے۔ اسی طرح گناہوں سے بچنے پہ استقامت، یہ نہیں ہے کہ اکثر تو بچتے رہے کبھی کر بھی لی، نہیں، استقامت یہ ہے کہ ارتکاب نہ ہو۔ تو جنہوں نے اس طرح استقامت دکھائی ان کے لیے فضیلت کیا ہے؟ فرمایا کہ ان پر فرشتے اترتے ہیں، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ کہاں؟ دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، اور قیامت کے دن بھی ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے انہیں خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ڈرو نہیں اور غم نہیں کرو، اور جنت کی تمہیں خوشخبری ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ فرشتوں کا جو نزول ہے وہ موت کے وقت جو نزول ہے، اکثر مفسرین نے تو موت کے وقت ہی اس کا بیان کیا ہے کہ جب وہ دنیا سے جانے لگتے ہیں تو فرشتے اس وقت ان سے کہتے ہیں کہ دنیا سے رخصت ہونے کا غم نہ کرو، آئندہ آنے والے وقت کا خوف نہ کرو، تمہیں جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو
یہ اکثر مفسرین نے تو یہ موت کے وقت کا بیان کیا، لیکن آیت مبارکہ جو ہے وہ مطلق ہے اور اس میں تینوں ہی صورتیں داخل ہیں کہ قیامت کے دن بھی فرشتے ان پر اتریں گے اور انہیں حوصلہ دیں گے، ہمت دیں گے اور یہی بشارت ان کو سنائیں گے۔ اور دنیا کے اندر بھی فرشتے اترتے ہیں اور وہ دوسرے وہ کام کرتے ہیں کہ جو اور احادیث اور روایات کے اندر بیان کیے گئے، جیسے زندگی کے اندر اصحاب استقامت پہ جو جنہیں ایمان پر استقامت ہے، اعمال صالحہ پر استقامت ہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں، ان کے دلوں کو ہمت دیتے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ اگر یہ میدان جنگ میں ہیں تو انہیں جو ہے ان کے دلوں کا حوصلہ بلند کرتے ہیں، انہیں قوت دیتے ہیں، ثابت قدمی دیتے ہیں، اور اسی طرح ان کے دلوں میں سکینہ نازل کرتے ہیں، اطمینان نازل کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف رغبت ان کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، گناہوں سے نفرت اور دوری ان کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے جو اصحاب استقامت ہیں ان کے دلوں کو ایک سہارا رہتا ہے، ایک سہارا رہتا ہے، نیکیوں کی طرف دل راغب رہتا ہے اور گناہوں سے جو ہے دل ان کا دور رہتا ہے۔ تو اگر اپنے آپ کو یہ فضیلت حاصل کرنی ہو اور یہ وصف حاصل کرنا ہے کہ نیکیوں کی طرف ہمارا دل راغب رہے، گناہوں سے ہمارا دل دور رہے، تو ایک مرتبہ استقامت حاصل کریں، اعمال صالحہ کے اوپر استقامت ہو، ایمان صحیح اور ایمان کامل کے اوپر استقامت ہو، تو پھر دل کا ایک لنک ہو جاتا ہے اور دل پھر مسلسل نیکیوں کی طرف راغب رہتا ہے اور گناہوں سے دور رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب کو ایسی کیفیت عطا فرمائے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔